ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا، اور آج ہم آپ سے عمران خان کے لیے، بلے کے لیے اس لیے ووٹ مانگ رہے ہیں کہ اس پاکستان پر دباؤ ہے۔ ایک آزاد خارجہ پالیسی کے لیے ایک جوان مرد اور بہادر عمران خان اس ملک کو کسی دباؤ کے بغیر آگے لے کر جانا چاہتا ہے۔ اس لیے ہم آپ سے بلے کے ووٹ کی اپیل کرتے ہیں کہ آپ پرسوں نکلیں گھروں سے اور بلے کے انتخابی نشان پہ مہر لگائیں، اور جیتنے کے بعد شام کو اتوار کو ہم انشاءاللہ 7 بجے یہاں اللہ کا شکریہ ادا کریں گے۔ میرے بھائیوں، آج داسو پہ جن لوگوں کی جانیں گئیں، وہ 9 افراد کو میں ایئرپورٹ پہ چھوڑنے گیا، اور چینی ایمبیسڈر بھی وہاں موجود تھے، اور چینی ایمبیسڈر نے مجھے یقین دلایا کہ عنقریب داسو پہ، اور داسو کو 5000 میگا واٹ اور بھاشا مل کے یہ پاکستان کا مقدر بدل دیں گے۔ اور دھاشو اور بادشاہ تربیلا اور راول ڈیم کے بعد شبیر بٹ صاحب، شیرو صاحب، بہت شکریہ، ڈالڈا سرائے، سب کا شکریہ، سارا دمدمہ مندر کا شکریہ، کشمیر کالونی کا شکریہ، سب کا شکریہ۔ میں اگر نام بھول گیا پھر لوگ خفا ہو جاتے ہیں۔ شیرو نہیں نظر آ رہا، اظہر ستی نہیں نظر آ رہا۔ میرے بھائیوں، انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ سے کامل یقین ہے کہ پرسوں عمران خان کی حکومت بنے گی، کشمیر میں چاہے ایک ووٹ سے ملے۔ اور میں نے آج ہی جو میں نے حالت دیکھی ہے راول پنڈی میں کشمیریوں کی، میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی، پہلے تو میں نے 26 تاریخ رکھی تھی، پھر 29 رکھی ہے، کہ ہم تمام ایف آئی اے کے انٹرویو، اگر محرم آ گیا تو انٹرویو اس کے بعد۔ لوگوں، میرا یہ زندگی کا مشن ہے کہ غریب کو روزگار دیا جائے، میرا یہ زندگی کا مشن ہے کہ بے روزگاری ختم کی جائے۔ اس لال حویلی کا رشتہ جو ہے وہ سید گیلانی سے، وہ میر باز سے، وہ یاسین ملک سے، وہ لال چوک سے، شبیر شاہ سے، آصف بٹ سے، دنیا پاکستان میں سب سے زیادہ کشمیر کی آزادی کی علم بردار اللہ کے حکم سے یہ لال حویلی رہی ہے۔ یہ تاریخ ثابت کرے گی، میرے مرنے کے بعد تاریخ گواہی دے گی کہ کشمیر کی جد و جہد آزادی کے ایک سپاہی کو عمران خان نے وزیر داخلہ بنایا۔ اور میرے بھائیوں، آج پاکستان میں ایک ایسا لیڈر ہے جس نے کہا، لے لو فوٹو، پھر میں بٹ صاحب کو آگے لاؤں نا، ہو گئی ہے، لے لیں ایک دو پھر میں، جس نے یہ کہا کہ میں، آجو بٹ صاحب، میں اس شخص کے لیے آپ سے ووٹ مانگ رہا ہوں جو محنت کش انسان ہے اور بلے کے نشان پہ انتخابی نشان لڑ رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم جیتیں گے۔ مجھے اللہ سے پوری امید ہے، اسی جگہ پہ اگر میں زندہ رہا، پرسوں شام 7 بجے آپ کا شکریہ ادا کروں گا، اور اللہ کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ جس اللہ نے، یہ میری 15ویں وزارت ہے، یہ 15ویں وزارت جو مجھے ملی ہے، یہ اللہ کے بعد آپ لوگوں کی دعاؤں اور عمران خان کے فیصلے سے ملی ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کی سرحدوں پر اٹھنے والی ہر سازش انشاءاللہ پاک فوج نیست و نابود کر دے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور میں پہلا وزیر داخلہ ہوں جو ہر سرحد پہ جا رہا ہوں۔ 2-3 دن بعد آپ سنیں گے کہ میری خواہش ہے کہ میں ایسے بارڈر پر بھی جاؤں کہ دنیا
انگشتے بدندہ مشکل لفظ ہے کہ دانتوں میں انگلیاں دے کہ یہ راولپنڈی سے منتخب ایک ایسا وزیر داخلہ ہے جو سیاچین گلیشیر میں بھی پہنچ گیا ہے اور وہاں بھی پاکستان اسلام پاک افواج اور عمران خان کا نعرہ لگا رہا ہے۔ اگر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مریم نواز کی کشمیر میں زبان غیر ذمہ دارانہ ہے، کشمیری کو بچہ نہیں ہے۔ ابھی انہوں نے 25 تاریخ کو دیکھنا سیاپا ڈالنا ہے، انہوں نے وین ڈالنے ہیں، مریم نواز نے سیاپا ڈالنا ہے، وین ڈالنا ہے۔ الیکشن لٹ گیا، الیکشن چھین لیا گیا، اور آپ میری بات یاد رکھنا، جہاں عمران خان حکومت بنائے گا وہاں پیپلز پارٹی کے ووٹ نون لیگ سے زیادہ ہوں گے۔ یہ بھی میرا تجزیہ یاد رکھنا۔ اور بلاول تو اپنا دل کا جانی ہے، اس کے خلاف تو ہم نے بات نہیں کرنی۔ لوگوں، پنڈی کے لوگوں، ہم نے ان 3 ہی حلقوں کی سیاست کی ساری زندگی۔ حالانکہ 1970 سیاسی ورکر تھا، میرے بغیر جلسے نہیں ہوتے تھے، اور اللہ جنت نصیب کرے چودھری ظہور اللہ کو، پیر پگاڑا کو، خواجہ صفدر کو، کہ 77 میں 4 حلقوں سے لڑ رہا تھا، لیکن اصول کی سیاست کرتا تھا۔ بائیکاٹ میں حلق کے نشان پہ میں بائیکاٹ میں شامل ہوا۔ آج اللہ نے پنڈی کو 15ویں وزارت دی ہے۔ پنڈی کے لوگوں، سارے پاکستان کے لوگوں، میں ہر وقت عمران خان کے آگے یہ کہتا ہوں کہ خان صاحب، میری یہ خواہش ہے کہ اس ملک میں مہنگائی کا خاتمہ ہو۔ مہنگائی جو ہے وہ ہماری دشمن ہے، مریم نواز ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، بلو رانی تو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، بلکہ وہ انہی کے ساتھ الجھتا رہے گا، اور عمران خان جو ہے اپنا اگلا بھی کام نکالے گا۔ میں خوش ہوں کہ اس کونے تک، اس آخر تک، اس گرمی میں، اور وائرس بھی پھیل رہا ہے، میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 4، 6، 5 ہمیں 4 کی سیٹ بلے کی ذمہ داری ملی ہے۔ لوگوں گھروں میں مت بیٹھنا۔ آج میں ڈالڈا سرائے میں بھی گیا تھا، اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو کہا ہے کہ باہر نکلو اور عمران خان کو ووٹ دو۔ اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر صوبہ بن جائے گا، جو لوگ یہ باتیں کرتے تھے کہ ختم نبوت پر آنچ پہنچے گی، جس ملک کا وزیر داخلہ کشمیری ہو اور 100% کشمیری ہو اور حبا قتل زیندار سے ہو، وہ ختم نبوت پہ بھی جان نشاور کرے گا اور کشمیر کی آزادی کے لیے بھی جان نشاور کرے گا۔ کسی کی جرت ہے؟ کئی لوگ ہیں ایسے جو کہتے ہیں سپاری چھالیا آئے جائے تجارت ہو۔ جب تک عمران خان نے کہا ہے کہ اگست کے مہینے میں کشمیر پہ جو لاقانونیت برپا کی گئی ہے کشمیریوں پہ وہ واپس نہیں ہوتی، ہندوستان سے تعلقات بحال نہیں ہو سکتے۔ اور میرے بھائیوں، افغانی ہمارے بھائی ہیں۔ جیسا ابھی میں نے کہا کہ آج چائنا ایمبیسڈر نے مجھے کہا کہ داسو میں جلد کام شروع ہو جائے گا۔ ہم نے سیکیورٹی کی 4 پلاٹون اور بڑھا دی ہیں۔ 4 چھوڑ کے چین کے لیے جان حاضر ہے۔ چین ہمارا آزمائشی دوست ہے، اور چین ایسا ملک ہے کہ جس کے ایمبیسڈر نے پرسوں مجھے فون کیا کہ میں عید ملنے آنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا آپ دفتر آئیے گا۔ چین کے ایمبیسڈر نے کہا نہیں شیخ رشید، میں ایک ایسے شخص کے گھر آ کر عید مبارک دینا چاہتا ہوں جو چین کا بچپن سے دوست ہے اور جوانی سے دوست ہے،
جس کی دوستی پر بھی ہمیں فخر ہے، اور ساری چین ایمبیسی اس سیاسی ورکر کے گھر عید کی مبارک دینے آئی۔ یہ راول پنڈی کا اعزاز ہے، یہ عمران خان کا اعزاز ہے، اور پنڈی کے لوگوں انشاءاللہ تعلیم میں ہم نے سارے پاکستان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ کل میں اسی 1-1.5 مہینے میں ہم نے جب فاطمہ جناح یونیورسٹی بنائی لوگ مذاق اڑاتے تھے، پھر ہم نے سیٹلائٹ آن یونیورسٹی بنائی، اسی مہینوں میں انشاءاللہ آپ کو وقار النساء یونیورسٹی کی خوشخبری دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور میں نے عثمان بزدار کو کہا، عثمان بزدار آپ عمران خان کی سلیکشن ہیں، ہم اس کی سلیکشن کے پیچھے ہیں، لیکن ہمیں نالہ لئی کا افتتاح اور کام فوری طور پر شروع چاہیے۔ انشاءاللہ اسی 2 مہینے میں ماں بچہ ہاسپٹل کا بھی عمران خان سے افتتاح ہو جائے گا۔ 14 آپریشن تھیٹر بنائے ہیں، اس میں 14 آپریشن تھیٹر بنائے ہیں۔ آپ نے ہمارا ساتھ دیا، ہم نے آپ کی عزت پہ فرق نہیں آنے دیا۔ اس 15ویں وزارت میں، جو اس وقت میں 15ویں وزارت کہہ رہا ہوں، ایک بھی آدمی اٹھ کر کہے کہ ہم نے پولیس کی سیاست کی ہے، ہم نے پٹواری کی سیاست کی ہے، ہم نے کسی بدماش کو اس شہر میں سر اٹھا کے نہیں چلنے دیا، نہ آگے کبھی چلنے دیں گے۔ قانون کی عزت ہوگی، دین کی عزت ہوگی، کالا کالا رسول اللہ کی عزت ہوگی۔ اس شہر میں آپ شیعہ ہیں، آپ اہل تشیع ہیں، آپ اہل سنت ہیں، آپ دیوبند ہیں، آپ سلفی ہیں، تمام فرقوں کا احترام ہے، اور سب سے زیادہ کرسچن اس شہر میں مجھ سے پیار کرتا ہے، اور مجھے اس بات پہ فرق ہے۔ فلپ بھی کھڑا ہے اور پنز بھی کھڑے ہیں۔ آخری 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ 25 کو انہوں نے ہارنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ 25 سیٹیں ہوں گی، 30 ہوں گی۔ میں لال حویلی سے اعلان کرتا ہوں، چاہے 1 سیٹ سے جیتے، پی ٹی آئی حکومت بنائے گی انشاءاللہ، اور پھر یہ رونا پیٹنا سیاپا کریں گے آ کے اسلام آباد۔ آ جائیں جی اسلام آباد۔ یہاں ساس اور بہو کی لڑائی ہوتی ہے تو کہتے ہیں میں ڈی چوک جا رہی ہوں۔ ساس بہو کی لڑائی ہوتی ہے تو کہتی ہے میں ڈی چوک احتجاج کرنے جا رہا ہوں۔ جو آدمی ملک سے اٹھتا ہے وہ اسلام آباد کے ڈی چوک میں آتا ہے۔ مریم نواز صاحبہ آپ بھی آئیں، احترام کریں گے، آپ خاتون ہیں، آپ کا نام احترام سے لیں گے۔ یہ پنڈی کی شان نہیں ہے کہ کسی خاتون کے نام کے ساتھ کوئی غیر ضروری بات کی جائے، لیکن پنڈی کے عوام مریم نواز سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ عمران خان کا نام بھی احترام سے لے، ادب سے لے۔ سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ ہیں، سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ ہیں، اور پنڈی کے لوگوں تیاری رکھو، 13 اگست کو بھی انشاءاللہ جشن منائیں گے، اس میں دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی 2-3 مہینوں میں، کل بھی میں جا کے، کل بزدار صاحب لاہور میں نہیں ہیں، لیکن میری خواہش ہے، میں 26 سال سے کوشش کر رہا ہوں نالہ لئی کی۔ پرائم منسٹر بھی 3-4 میٹنگ کر چکے ہیں۔ پہلے 16 ارب روپے میں نالہ لئی پروجیکٹ تھا، اب 80 ارب روپے پہ پہنچ گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی سال شروع ہوگا، اور پنڈی کی جو غریب آبادیاں ہیں، گنج منڈی، رتا، ڈھوکسو، گوال منڈی، ان تمام لوگوں کو کہتا ہوں کہ اپنی جائیدادیں مت بیچنا، انشاءاللہ آپ کی ترقی کا وقت آ رہا ہے۔ اور میں آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ پرسوں مجھے ذرا برابر بھی، میں اللہ سے پورا پر امید ہوں کہ بلہ یہاں جیتے گا، عمران خان یہاں جیتے گا، اور اتوار کی شام کو 7 بجے ہم یہاں اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ پاکستان، پاک افواج، عمران خان